نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سہلا الا شئتا۔ سورہ جاسیہ، جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں بھی اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اس نے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی اس میں، اور ہواؤں کی گردش میں یعنی جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یعنی اللہ ہر چیز پر توجہ دلا رہے ہیں کہ اس پر بھی غور کرو اس پر بھی غور کرو، تو جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب چیزوں پر غور کریں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ برا ہو ہر اس جھوٹے گنہگار کا، یعنی ہلاکت، ویل کا لفظ ہے، ہلاکت ہو ہر اس برے جھوٹے گنہگار پر جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر میں اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی مشرکین مکہ اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور سنتے بھی نہیں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنانے کی کوشش کرتے تو وہ اکڑتے، تکبر کرتے۔ ایسے لوگ جو تکبر کریں، جو قرآن کو سننا پسند نہ کریں، اس کو اگنور کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور گنہگار ہیں۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنا رکھوالا بنایا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی اس کے اندر سے سامان جو ملتے ہیں، سمندر کے اندر سے اتنا کچھ نکلتا ہے انسان کے فائدے کے لیے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان سب باتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی ہر کوئی انسان کی خدمت میں حاضر ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور اور فکر سے کام لیں۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں۔ یعنی قیامت کے دن، اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعمال کی جزا اور سزا دیں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، یعنی اگنور کریں۔ جو بات نہیں مانتے ان کو اگنور کرو تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان ہے اس کا، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس لے جایا جائے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی دیا تھا، اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بھی بخشی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد بھی ان میں سے جو اختلاف ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے
لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا ذرا بھی وہ کام نہیں آ سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور متقی لوگوں کا دوست اللہ ہے۔ یہ تو متقی لوگوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ متقیوں کو اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست تو اللہ ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرت کا مجموعہ ہے، یعنی اس قرآن سے ہی لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور رحمت ہے۔ جن لوگوں نے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک جیسا ہو جائے؟ یعنی جو لوگ ہر وقت نیکی کے کام کرتے ہیں، اٹھ کے راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار رہتے ہیں، وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو ہر وقت صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں، جو ان کا دل کرے صرف وہی کرتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سارے آسمان اور سارے زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے اور بدلہ دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا؟ یعنی ہماری خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارا خدا بن جاتی ہیں۔ ہر وقت انسان کہتا ہے میرا دل یہ نہیں کر رہا، میرا دل یہ کر رہا ہے، میرا دل یہ کر رہا ہے، اور صرف اپنے دل کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس پر نظر ہی نہیں کرتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو وہ ہماری نفس بھی ہمارا خدا بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا، اور علم کے باوجود خود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور آنکھ پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لے آئے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ صرف ہمیں دنیا ہلاک کر دے گی اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے دنیا میں جتنا بڑا بن سکتے ہو اتنا بڑا بننے کی کوشش کرو۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، بس وہمی اندازے وہ لگاتے ہیں، اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ کہہ دو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ جھوٹے ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ جاسیہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، یعنی قیامت کے دن ہر کوئی گھٹنوں کے بل گرا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، یعنی کسی کی مرضی نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا بھی ہو پائے۔ ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے، جو یعنی ایک رجسٹر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے، یعنی نام اعمال حاضر کر دیں گے۔ گھٹنوں کے بل گرا کر اللہ تعالیٰ ہر کسی کا رجسٹر اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ تو نے کیا لکھوایا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تمہارے سامنے میرا قرآن پڑھا نہیں جاتا تھا؟ پھر بھی تم نے تکبر کیا اور مجرم بنے رہے، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی خیال کرتے ہیں، بس ایک گمان ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہمیں بالکل بھی نہیں، یعنی یہ سب باتیں کرتے تھے کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں، یہ صرف ایک خیال کی بات ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے ان کی برائیوں کا کھل کر ان کے سامنے وہ سب آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گی، یعنی قیامت کا وہ مذاق بناتے تھے تو قیامت ہی ان کو آ گھیرے گی، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا دی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی جو قیامت کو بھلا دے گا
اس بات کو بھلا دے گا مجھے مرنے کے بعد میرے رب کے پاس جانا ہے اور اس کے لیے وہ محنت بھی نہیں کرتا، اس دن اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے اس دن کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج میں تجھے بھلا رہا ہوں اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو نہ تو وہاں سے نکالا جائے گا نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ غرض تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ، تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الجاثیہ بھی پوری ہوئی۔ سورہ احقاف، اس سورت میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے، اور قوم عاد جس جگہ آباد تھی وہاں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے جن کو عربی زبان میں احقاف کہتے ہیں، اسی کے نام پر اس سورت کا نام پڑا۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو کسی برحق مقصد کے بغیر کسی مقرر وقت کے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا۔ یعنی ہر چیز کا مقرر وقت ہوتا ہے، جو چیز دنیا میں آتی ہے وہ دنیا سے جاتی بھی ہے، اور ہر کسی کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، تو آسمان اور زمین کا بھی ٹائم مقرر ہے۔ تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی، یا آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی کوئی پروف لا کر دکھاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں، یعنی سن بھی نہیں سکتے۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یعنی جس کو آج پکارتے تھے، چاہے وہ قبروں میں ہوں یا وہ مورتی کی شکل میں ہوں، جس کو پکارتا تھا وہ انکار کر دے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کے ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو، اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ یعنی اگر یہ قرآن میں نے گڑھ لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو میں پیغمبر میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے ہیں، میں انوکھا پیغمبر نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تمام پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں تھا، چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا انہیں نہیں پتا، اور ہمارے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ یہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یا ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا یہ سب باتیں پوچھا کرتے تھے۔ میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کہہ دو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو تو تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دی ہے، تو اس پر ایمان بھی لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھے، ایک صحابی جو کہ ایمان لے کر آ گئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد پہلے وہ یہودی تھے، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، جبکہ بنی اسرائیل میں سے تو ایک شخص ایمان لے کر آیا ہے اور اس پر گواہی دی ہے، اور کافی یہودی اور عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔
اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے. یعنی اگر ایمان لانا اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو اچھی بات کو ہم ایکسیپٹ کرتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے، کیونکہ سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ غلام لوگ لائے تھے، اور جو چھوٹے تھے حیثیت میں وہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے. عورتیں تھیں وہ ایمان لائی تھی. تو اس پر مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لانا اتنا اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو ہم ایمان لے آتے. اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ یوں ہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے. یعنی عربی زبان میں ہے قرآن اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان کچھ اور تھی، پھر بھی وہ قرآن اس تورات کو سچا بتا رہی ہے تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے. یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی ایک بار اگر یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر ڈٹ جانا ہے، پھر کسی اور کی بات نہیں ماننی، صرف اللہ کی بات ماننی ہے، پھر دنیا کی بات نہیں ماننی. اور جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. ان کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت ٹوٹل مدت 30 مہینے کی ہوتی ہے. یعنی 30 مہینے اس لیے بتایا گیا جو کم سے کم مدت ہوتی ہے جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی کم سے کم مہینے جو ہوتے ہیں وہ 6 مہینے ہوتے ہیں. چھٹے مہینے میں بھی اگر 6 مہینے پورے ہوتے ہی اگر بچہ ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد دو سال دودھ پلانا، یہ ٹوٹل 30 مہینے ہوئے. باقی میکسیمم مدت 9 مہینے تک ہو جاتی ہے. اور اس طرح دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا، یعنی پوری جوانی کو، بھرپور جوانی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے یا رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اور اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے باپ باپ کو عطا کی، اور ایسی نیک اولاد کو ایک نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے اور میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے. میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں. بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیک لوگ جو اپنی بھی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی اور اپنے ماں باپ کی بھی، تو وہ یہ دعا پڑھا کریں. وہ ایسی یہ نیک لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کو بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو بہترین عمل ملے گا جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، اور اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا. یعنی ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اگر نیک عمل کرو گے اس کے بدلے میں بہترین جزا ملے گی. اور پھر اس کے اندر یہاں پر حکم آ گیا ماں باپ کے ساتھ بڑی مشقت سے پیش آنا ہے. ماں کے ساتھ بھی خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کے احسان یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح، اس لیے ان سے اونچی آواز میں بھی اف تک کرنے کو منع کر دیا گیا. ہاں اگر وہ غلط بات کرنے کو کہیں، شرک کرنے کو کہیں، تب ان کی بات نہیں ماننی، باقی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دعا بتائی ہے یہ دعا کرنی ہے تاکہ اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی. پھر یہی لوگ ہیں جن کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ملے گا، بہترین بدلہ ملے گا. اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ اف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں. اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، تو ایمان لے آ. تو وہ کہتا ہے ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین اولاد کو نیک راستے پر بلاتے ہیں لیکن اولاد دنیا میں کھو کر والدین کو جھٹلا دیتی ہے. اور ہماری آج کی بھی ینگ جنریشن ایسا ہی کرتی ہے کہ اگر والدین اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ دنیا میں کھو جاتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اور اپنے دوستوں میں، اور اتنے زیادہ کہ ان کو یہ سب باتیں جھوٹی لگنے لگتی ہیں اور پھر اس کو مانتے نہیں.
جھوٹ لگنے لگتی ہے اس لیے مانتے نہیں، اگر سچ لگنے لگتی تو اس کو مان لیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہ سمیت جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، یعنی جو بھی جھٹلائے گا اللہ کی آیتوں کو اور مانے گا نہیں قرآن کے احکام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، یعنی سب کے ہی مختلف درجے ہوں گے، اور جہنم میں بھی سب کے الگ الگ درجے ہوں گے، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ان کافروں کو آنکھ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی، اب ان کا خوب مزہ تم نے لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے صحابہ کرام بھی بڑا، اور بڑے بڑے جو اللہ والے گزرے ہیں ولی اللہ، اس آیت سے بڑا ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے مزے اڑا لیے، دنیاوی زندگی میں آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو جب ان کو کوئی نعمت ملتی تھی تو وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی نعمت نہ ملے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ دے کہ تمہیں نعمت مل گئی تھی اور مزے اڑا دیے۔ تو اس آیت سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور جب نعمت ملتی تھی تو ان کے دل گھبرا جاتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کے سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں الگ کر دو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لاؤ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا تو اس کی وادیوں کا ایک رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یعنی عذاب، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ ان کو نظر نہیں آتا، ایسے مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، یعنی گھروں کے سوا سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لہٰذا نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ کچھ کام آئی، نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، یعنی تمہارے آس پاس موجود تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے اللہ کی کیوں مدد نہ کر لی، انہوں نے خود ان کی مدد کیوں نہیں کری، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، قیامت میں جب قیامت آئے گی تو اللہ کے قریب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پھر عذاب آنے سے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ مدد کریں گے یا قیامت کے دن بھی مدد کریں گے تو دنیا میں بھی مدد کرنے کیوں نہیں کرتے؟ سب بے نشان ہو جائیں گے۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے
واپس لوٹ رہے تھے. طائف والوں کو تبلیغ دینے کے لیے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت مارا، یہاں تک کہ آپ بہت خون سے لت پت ہو گئے. تو اس حالت میں وہ واپس لوٹ رہے تھے نبی، اور ایک نخلا ایک جگہ ہے وہاں پر آپ رکے، اور وہاں آپ نے قیام کیا اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. انہوں نے قرآن کو سنا، اور جب قرآن سن رہے تھے تو ایک دوسرے کو خاموش کر رہے تھے کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کہ کچھ یہاں پر یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یعنی انہیں پتا نہیں تھا قرآن کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے اٹریکٹ ہوئے قرآن کی طرف کہ ایک دوسرے کو چپ کر کے غور سے سننے لگے، ایک دوسرے کو خاموش کرنے لگے. اور پھر جب وہ سن چکے، اسی وقت وہ جنوں کی جنات ایمان لے کر آ گئی، اور اپنے قوم کے پاس پھر وہ دائی بن کر گئے. یعنی پھر اپنی قوم کے پاس گئے تو دین کی دعوت، قرآن کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. پھر بہت جن مسلمان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ملنے آتے تھے. تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ جنوں کا ایک گروہ سن رہا ہے، لیکن بعد میں جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آنے لگے، اور باقاعدہ شریعت کے احکام پوچھنے آتے تھے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یعنی جنہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات کو اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کا رکھوالا بھی نہیں ملے گا. ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، ان کو پیدا کرنے سے ان کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی. یعنی اللہ سب بالکل بھی اللہ کو کسی کو بھی پیدا کرنے میں تھکن نہیں ہوئی، اور یقیناً اس بات پر پوری طرح وہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور جس دن کافروں کو آنکھ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ تو واقعی سچی ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا اب مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم نے کیا تھا. غرض اے پیغمبر تم اسی دن اس طرح صبر کیے جاؤ جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، یعنی تم سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلد بازی نہ کرو. جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. یہ ہے وہ پیغام جو یہ پہنچا دیا گیا ہے. اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں. یعنی یہ قرآن ہے، یہ قرآن تم تک پہنچ گیا، اب وہ لوگ بالکل بربادی میں ہیں جو نافرمان ہیں. یعنی اس قرآن کو مانتے ہی نہیں، ان کے لیے بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اگر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بچاتے، اور آخرت میں تو بالکل ہی نہیں ان کو کوئی بچا پائے گا. الحمدللہ سورۃ الاحقاف پوری ہوئی. سورۃ محمد. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. یہ سورت مدنی ہے. اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جنگ کے بارے میں احکام ہیں، قیدیوں کو پکڑا جائے تو کیا کیا جائے، قتال میں کیا کیا حکم ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے اور سورہ محمد بھی. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال اکارت یعنی ضائع کر دیے. یعنی جو لوگ خود بھی کفر پر اڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے حالات سنوار دیے. یعنی ان کی حالت سنوار دی، مطلب جو لوگ نیک ہو گئے، نیک عمل کیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، تو اس کو دل سے مانا، وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو سنوار دیے. تو یہاں پر دل سے ماننے والی بات ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آیا ہے اور زبردستی اپنے پر فورس ڈالیں، بلکہ دل سے
اور خوشی سے قرآن میں جو احکام آئے ہیں اس کو مانیں۔ اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے حالت سنوار دی، اور یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں، اور جب ان لوگوں نے سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، یعنی جنگ ہو، تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہوں تو مضبوطی سے گرفتار کرو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ یعنی اب جب جنگ بدر پہلی جنگ تھی، اب قیدی تھے، اب یہ نہیں پتا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہے تو آپ فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کر کے چھوڑ دو، کیونکہ کسی کسی کے اوپر احسان بھی کیا گیا تھا احسان کر کے بھی ایسی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی جان بچانے کے لیے ان قیدیوں کو جتنی رقم طے ہو گئی ہے یا جو مسلمان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ رقم دینی ہوگی، اور وہ اس کے بدلے میں ان کو پھر آزاد کر دیا جائے گا۔ اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو ان کا فدیہ کیا تھا کہ وہ مسلمان کے 10 بچوں کو کم سے کم پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے اور وہ چھوٹ جائیں گے، یہ ان کا فدیہ ہوگا۔ اسی طرح الگ الگ فدیہ الگ الگ لوگوں سے مقرر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی پھر۔ اور تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے۔ یعنی اگر اللہ چاہے اپنے آپ ہی برائیوں کو مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا امتحان لے سکیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے سکیں۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا، اور وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی گئی۔ یعنی جنت کی خوب پہچان کرا دی گئی۔ متقی لوگوں کو جنت کا گھر، اپنا جنت کا گھر پہلے سے دکھا دیا جائے گا، اور وہ اس طرح پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا کا گھر، بلکہ دنیا سے بھی زیادہ اچھے سے یہ جنت کے گھر کو پہچانتے ہوں گے۔ دنیا کے گھر میں جانے میں تو کچھ لوگوں کو راستہ پتا ہوتا ہے، کچھ کو نہیں پتا ہوتا، کسی جگہ کی طرف سے راستہ پتا ہوتا ہے، کہیں سے نہیں پتا ہوتا، لیکن جنت میں اپنے گھر کو کوئی نہیں بھولے گا، بہت اچھے سے سب پہچان پائیں گے، اور اس کے راستے تک کو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو جما دے گا۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہو پائے گی؟ دین کو پھیلا کر، دین کی روشنی کو پھیلا کر، قرآن کی تعلیمات کو پھیلا کر۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی انہوں نے جو بات اللہ نے نازل کی تھی اس کو ناپسند کر دیا، یعنی قرآن کو ناپسند کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بھلا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقرر ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے ہیں، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ یعنی اللہ مومنوں کا رکھوالا ہے اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ یقین رکھو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دنیا میں ایسے کھا پی رہے ہیں جیسے چوپائے، کیونکہ چوپائے جو ہوتے ہیں، جانور جو ہوتے ہیں، ان کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بھیڑ چال چلتے ہیں، جہاں ان کا جھنڈ جا رہا ہوتا ہے وہیں جب ان کا دل کرتا ہے، جہاں سے دل کرتا ہے، کوئی خیال نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسے رہتے ہیں جیسے دنیا میں چوپائے رہتے ہیں، لیکن مومن جو ہے ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جانوروں کی طرح جیے دنیا میں،
بلکہ اس مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ دنیا میں ایک طریقے سے اور کوالٹی والی لائف جئیں۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے ان سے بھی زیادہ طاقتور بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی کسی نے مدد نہیں کی۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ اس جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں؟ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوں گی، ایسے شہد کی نہریں جو نتھرا ہوا ہوگا۔ ان کی جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کا نام لیا ہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو ہیں دنیا میں اگر انسان جمع نہیں کر سکتا اور وہ خراب ہونے لگتی ہیں، اس کی کوالٹی خراب ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی خراب ہونے لگتا ہے، زیادہ لمبا پانی بھی نہیں رکھ سکتا انسان، تو یا پینے کی کوئی بھی چیزیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، لیکن جنت میں پیور ملے گا، خالص ملے گا، جس کا ذائقہ کبھی بھی خراب ہونے والا نہیں، ہمیشہ فریش۔ اور اے پیغمبر، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بیٹھتے تھے آ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور جتنے بھی منافق تھے وہ آ کر بیٹھتے تھے اور قرآن سنتے تھے، لیکن باہر آ کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، یعنی جو لوگ علم والے ہیں یعنی صحابہ کرام یا ایک دوسرے مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا۔ اور یہ کیوں پوچھتے تھے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے آپ کی بات نہیں سنی، نعوذ باللہ آپ جو ہیں توجہ سے سننے کے لائق نہیں ہیں، اس طرح سے وہ پریٹینڈ کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ بار بار ریپیٹ کر کے پوچھتے تھے سب سے کہ کیا کہا۔ یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اپنایا اللہ نے انہیں ہدایت میں ترقی دے دی اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ بھی دیا۔ اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک یعنی ایک دم ان پر آ پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ یعنی قیامت کی جلدی مانگ رہے ہیں تو یہ بات سن لیں کہ اس کی تو علامتیں ظاہر ہو گئیں، اب ایک کے بعد ایک نشانیاں صرف پوری ہو رہی ہیں اور اب قیامت بہت قریب ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم حرکت کر رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں یا ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے، یعنی ایمان والے ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی صورت نازل ہوتی رہے، کیونکہ اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تھا اور ان کو اچھا لگتا تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی۔ پھر جب کوئی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن دونوں لوگوں کے دلوں میں روگ ہے یعنی بیماری ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ یعنی منافق لوگ جب جنگ کا حکم آتا تھا تو منافق لوگ ایسے ہو جاتے تھے، ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا اور ایسی موت کی غشی طاری ہو جاتی تھی کہ اب کیا ہلاکت آ گئی ہمارے اوپر، جب بھی کوئی جنگ کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی تھی یا جنگ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ لیکن جب ایسی صورت نازل ہوتی تھی جس میں جنگ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ایک اور جہاد میں نبی کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع مل گیا۔ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی یعنی منافقوں کی۔
یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلے تو ان کے حق میں اچھا ہو۔ پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتہ داروں کو کاٹ ڈالو، یعنی خونی رشتے جو ہیں ان کو کاٹ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یعنی جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کرنا، دنیا سے ناانصافی اور ظلم کو ہٹا دینا جہاد کا مقصد ہوتا ہے، اور غیر اسلامی حکومتوں کے ذریعے جو ظلم اور فساد پھیلا ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ تو اگر جو کوئی جہاد سے منہ موڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، یعنی اور فساد پھیلانے میں وہ ساتھ دے رہا ہے دوسرے لوگوں کا، کیونکہ جہاد کا مقصد تو فساد کو ہٹانا ہے، لیکن اگر کوئی جہاد میں شریک نہ ہو تو اس کا مطلب وہ فساد پھیلا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانا، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ یعنی اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تالا کہیں پڑ جائے تو وہ چیز کھلتی نہیں ہے۔ اگر کسی دروازے پہ، کسی لاکر پہ تالا پڑ جائے تو آسانی سے وہ کھل نہیں سکتا، اس لیے اگر دل پر تالا پڑ جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی باتیں، قرآن کی باتیں، ہدایت کی باتیں سما نہیں سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے، باوجود اس کے ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے فیوچر کی امیدیں دلاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے۔ یعنی منافق کہتے تھے کچھ معاملوں میں تو ہم تمہاری بات مانیں گے لیکن کچھ میں نہیں، یعنی جو ان کا دل کرتا تھا وہ باتیں مانتے تھے، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ یعنی جب کافر لوگوں کی روح قبض ہوگی تو وہ مارتے اور پیٹتے ہوئے قبض ہوگی۔ یہ سب اس لیے کہ اس طریقے پر چلے کہ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یعنی کیونکہ وہ ایسے طریقہ انہوں نے اپنایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یعنی منافقت ہے، نفاق ہے، یعنی وہ ہپوکریٹس ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی ان کے دل کے اندر جو چھپے ہوئے کینے ہیں، جو بغض ہیں، کیا اللہ ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ۔ یعنی اگر اللہ چاہے ایک ایک منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھنگ سے ضرور پہچان لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ابھی بھی منافقوں کا پتہ چل جاتا ہے ان کے بات کرنے کے طریقے سے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد ہے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، تاکہ تمہارے حالات کو جانچ پڑتال کر لے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون ثابت قدم رہنے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے لیے مضبوطی سے ڈٹنے والا ہے۔ اس لیے آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کام کے لوگ چاہیے۔ مخلص مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھیجنا ہے، کام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو بچانا ہے۔ اور یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ احکام ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی قرآن کو فالو کرنا ہے اور سنت کو، حدیثوں کو ماننا ہے، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی نیک کام کرنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم کمزور پڑ کر صلح کی دعوت نہ دو،
یعنی بزدلی کی وجہ سے دشمن کو سے صلح مت کرو، یعنی اگر جنگ کا حکم آ جائے تو جنگ کرو، اور بزدلی کی وجہ سے صلح مت کرو، جو اللہ تعالیٰ کہہ دے پھر وہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ یعنی اگر تم کم ہو یا طاقت میں کم ہو تو بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ہی سر بلند کرے گا، یا تعداد میں تم کم ہو تو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز بھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ یعنی دنیا کیا ہے، صرف کھیل تماشا، اس لیے حکم کیا دیا گیا ہے کہ ایمان لانا اور تقوی کرنا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ تمہارے دل کی ناراض یعنی تم کنجوسی سے کام لوگے، وہ تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا تقاضا کرے، یعنی سارا کا سارا مال مانگ لے کہ سارا کا سارا میری راہ میں خرچ کر دو، تو بہت کم لوگ ہوں گے، بہت ہی گنے چنے لوگ جو خرچ کر دیں گے سارا، کیونکہ لوگ پھر کیا کریں گے، کنجوس بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارا مال نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ پرسنٹ جو ہے زکوٰۃ میں خرچ کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں۔ دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور جو شخص بھی کنجوسی سے کام لیتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ یعنی اگر کوئی کنجوسی کرے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے دل کھول کر تو اللہ کئی گنا بڑا چڑھا کر اس کو واپس کرتا ہے، لیکن اگر کنجوس انسان بن جائے تو وہ ہمیشہ کنجوس ہی رہتا ہے، پھر اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی، پھر وہ ہمیشہ ہی اس کو کنجوس بننا پڑتا ہے۔ اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے بڑے دل والے ہو، تم اللہ کی کتنی بات مانتے ہو اور کتنی بات نہیں مانتے، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر تم جیسے وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم سے زیادہ وہ لوگ متقی ہوں گے اور اللہ کے کام کرنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی سورۃ المحمد پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔